رگڑتا رہے پھر بھی اس ساری عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے حقیر سمجھے گا. تو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کیا ہے, ہمارے اندر کمی ہے. ہم جتنی بھی عبادت کر جائیں, پورا مال خرچ کر جائیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا تبھی تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی, میں تیری عبادت کیسے کر سکتا ہوں, تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں, اس لیے کہ جس زبان سے تیرا شکر ادا کروں گا یہ زبان بھی تیری ہی دی ہوئی ہے, اور جس توفیق سے تیرا شکر ادا کروں گا یہ توفیق بھی تیری ہی دی ہوئی ہے. اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے, کسی انسان کی بہادری نہیں ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ لیے تو آپ کوئی بہادری کا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ سے کتنے زیادہ صحت مند ہیں, کتنے زیادہ مالدار ہیں, کتنے زیادہ لوگ فرصت میں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت سے یعنی اپنے شکر سے انہیں محروم رکھا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد, جب یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو گویا کہ تم نے میری عبادت کا حق ادا کر لیا. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں, یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی کریں. ایک دن میں فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے ہمارے ہاں لوگوں میں کس طریقے سے اسلام کا غلط تصور ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا فوراً فائدہ سامنے آ جائے, دعا کر رہا ہے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اصل میں ذکر کرنا, دعا کرنا یہ کیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ہے. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو کہتے ہیں کہ آخر آپ فجر کے بعد بیٹھے رہتے اتنا ذکر کرتے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک سوال کیا ہے ہمارے عربی نے, آخر اس کا فائدہ کیا ہے. ہم نے کہا اللہ کے بندے میں یہ فائدہ نہیں دیکھتا, میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ چند منٹ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کر دے رہا ہوں, بس یہی احساس کم ہے. ہم یہ کیوں دیکھیں ہمارا اس میں فائدہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ایک بندے اور اللہ کے غلام ہیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے, اپنے عمل کے لیے پیدا کیا ہے جتنا ہم سے ہو سکے. تو اس احساس کو, اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کمی نہیں پائی جائے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر پورا مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں, اپنی پوری زندگی اللہ کے بعد میں خرچ کر دیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز ساتھیوں جس کی وجہ سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے احساس کے باوجود, وہ یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. تربیت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف رسول بنا ہی کر کے نہیں بھیجا تھا, اصل رسول ہیں, بلکہ آپ کی ذمہ داریوں میں کیا کیا چیزیں رکھی تھیں. صرف تعلیم ہی نہیں تھی, آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر جو رکھی تھی وہ تربیت تھی. صرف تعلیم نہیں تھی. صرف تعلیم ہوتی اللہ تعالیٰ کتاب کسی نبی پر اتارتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کتاب امت کو دے دو, اس کو پڑھتے ہیں, اس کے مطابق عمل کریں, سارا معاملہ حل ہو جائے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرض منصبی جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے, ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تربیت کے لیے بھی بھیجا ہے. وہ کیسے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, جی اس کے بعد کیا ہے, ویزکیہم. صرف تلاوت آیات کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, تزکیہ بھی ہے. تزکیہ کیا چیز ہے, یعنی انسان کو نیک عمل کا عادی بنا کر کے برے اعمال کو اس سے چھڑوا کر کے اس کی اس کے اوپر تربیت کیا, اس کے دل کا صفایا کیا جائے, اس کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی کیا بیان کیا ہے, تربیت. آج ہمارے یہاں ساتھیوں مدرسوں میں تعلیم ہے لیکن تربیت, مسجدوں میں دروس ہے لیکن تربیت. آج ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے,
لیکن تربیتی کیمپ نہیں قائم کیا جاتا. آج ہمارے ہاں کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن تربیت کے لیے کوئی جگہ، یہ بڑی کمی پائی جا رہی ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم جہاں پر تعلیم کا کام کر رہے ہیں وہیں پر تربیت کا. ایک باپ ہے وہ اپنے بچے کو تو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن خود جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہاں سگریٹ نہیں پینا چاہیے لیکن خود سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں ہے. بچے سے تو کہا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن بچہ کوئی چیز مانگتا ہے جھوٹے وعدے ہے. بس صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ تربیت کی کمی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب حضرت عبداللہ ابن محسن ہیں ہمارے خالص محسن، وہ بیان کر دیں گے آپ ہمارے یہاں گئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میری والدہ نے کہا کہ آؤ میں تم کو کچھ دیتی ہوں. آپ نے کہا کیا دو گی تم؟ دیکھیں آپ، کیا دو گی تم؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں کچھ دے دوں گی اس کو. آپ نے کہا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ. یہ دیکھیے تربیت ہے کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹے وعدے نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے اوپر ان کی تربیت ہوگی. اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک ہم 10 آیت، یہ موضوع ساتھیوں بڑا لمبا ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، طویل نہیں دینا چاہتا، کہ جب تک ہم 10 آیت سیکھ کر کے اس کا علم اور اس کے مطابق عمل، دونوں چیزیں ہیں نا. 10 آیت جب پڑھتے تھے تو اس کے مطابق اس کا علم، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کے مطابق عمل کو سیکھ نہیں لیتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. تو ضروری یہ ہے ساتھیوں کہ ہم تعلیم کے ساتھ کیا کریں. ہمارے مدرسوں میں یہ بڑی کمی آج پائی جا رہی ہے، بڑی کمی ہے ساتھیوں، کہ ہمارے اچھا سا مدرس ہمیں مل جائے گا، اچھا مقرر ہمیں مل جائے گا، اچھا داعی ہمیں مل جائے گا، لیکن اچھا مربی، اچھی تربیت کرنے والا ہم کو نہیں مل رہا ہے. یہ ضرورت ہے اس کو، جسے پورا کر اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں کہ ہم جو کچھ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں ہم خود بھی اس کے مطابق. تیسری چیز ساتھیوں، جو عمل میں کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں خواہ واجبات کا حکم دیا ہے یا سنن اور نوافل کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کے اوپر اجر کا وعدہ ہم سے ضرور کیا ہے کہ نہیں؟ فجر نماز پڑھیے اس کا اجر ہے، نفل پڑھیے اس کا اجر ہے، رمضان کے روزے رکھیے اس کا اجر ہے، بیان کیا ہے نا. تو واجبات ہیں تو سنن ہیں تو مستحبات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ہمیں اس کا اجر ہے. ہم آج نماز تو پڑھتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں میں، وضو کرنا، نماز کے لیے وضو کرتا ہے انسان نا، لیکن کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ وضو کے اوپر کتنا بڑا اجر ہے کہ جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کو تصور میں لے آئیں. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ اکبر کہے اس کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ یہ تصور نہیں ہے کہ ہاں نماز کی ایک ایک حرکت کے اوپر بھی اللہ تعالی ہمیں اگر مشروع ہے تو اجر دے گا، اور اگر وہ مشروع نہیں ہے تو ہماری نماز کے اندر کمی ہو رہی. بلکہ ساتھیوں میں سوچا تھا اس کو ٹال دیا پھر کسی اگلی مجلس میں کہ 2-3 حدیثیں ہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آخر ہم سے نماز کے اندر کیا حرکتیں ہیں. مثال کہتے ہیں عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، علامہ البانی متعدد کتب حدیث سے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز میں ہر اشارے کے اوپر ایک اجر دیتا ہے، ہر اشارے کے اوپر. یعنی آپ تشہد میں بیٹھے ہیں، اپنی انگلی کو حرکت ہے، اس پر اجر ہے. آپ رفع الیدین کر رہے ہیں، 10 انگلیاں ہیں آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہے. ساتھیوں ذرا سوچیں، تو نماز کی جتنی حرکت ہے اس سے پہلے جو بھی کام ہے ہر کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے، اور ہم اسی کے اوپر توجہ نہیں دیتے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے
اگر اس سے متعلق 4 چیزوں پر انسان توجہ دے لے تو اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے. کتنی چیزوں پر سنیں گے ہاں لیکن عمل کریں گے جی. آج ہم دوڑے دوڑے دکان سے آئے, وضو کر لیا اور یہ احساس نہیں رہا کہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے. ذرا سوچیں. دیکھیے اصل اسی کو علماء کہتے ہیں احتساب. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے احتساب نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی, اس کو اجر نہیں ملے. لیکن اگر انسان احتساب کر لے, من صام رمضان جی ایمانا واحتسابا, جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب ہے کیا ساتھی؟ احتساب کیا ہے؟ یعنی ثواب کی نیت رکھے کہ آخر اس کے اوپر اسے کتنا اجر مل رہا ہے, کتنے بڑے ثواب سے اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں اگر 4 چیزوں کے اوپر انسان غور کر لے تو کوئی بھی عمل اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ آخر اللہ نے اس کے اوپر کیا اجر رکھا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے. ساتھیو یہ بتائیں, آپ ایک تاجر ہے, دکان کو روزانہ 8 بجے کھول دینا چاہیے ہے نا, لیکن اگر کسی دن 9 بجے کھولتا ہے تو کیا سمجھتا ہے حالانکہ کچھ کمی ہوئی اس کی دکان سے. کیوں؟ نقصان اس کو سمجھ رہا ہے کہ اس 1 گھنٹے میں پتہ نہیں میں کتنا بیچ لیتا, جو ہمیں فائدہ ہونے والا ہمارا فائدہ ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو یہی چیز دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سے آج مثال کے طور پر اذان ہوتی تھی تو میں فوراً مسجد پہنچ جایا کرتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھے بغیر میں نہیں بیٹھتا تھا. اگر کسی دن آپ پہنچ رہے ہیں اس وقت جبکہ اقامت ہو رہی ہے تو بتائیے آپ کا یہ نقصان ہوا کہ نہیں نقصان ہوا؟ لیکن ہم سوچتے ہیں, کبھی سوچیں, ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے, یہی ساتھیوں کمی ہے, اسی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. عمل کیوں نہیں ہوتا ہم سے؟ یہی چیز ہے کہ ہمیں اس نقصان کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا نقصان کیا ہو رہا. واہ ناکامی متاع کارواں, جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس ضیاء جا. آج ہمارے ہاتھ سے احساس ضیاء نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عمل جو ہم کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اجر سے ہمیں, اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ذرا سوچیں آپ, اگر آپ کی 2 رکعت نفل نماز مس ہو گئی, ذرا سوچیں آپ. کہتے ہیں نا اللہ کی قسم ہم میں سے کتنے بھائی ہیں ساتھیوں آپ عمل کے لیے پیدا کیے گئے. ذرا سوچیں آپ عبادت کے لیے, آپ نے یہ 2 رکعت جو نماز گنوائی ہے صرف اس لیے کہ بھائیوں سے بیٹھے بات کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں آپ, یا صرف اس لیے کہ ابھی آپ کہیں سے آئے ہیں آپ کا اٹھنے کا جی نہیں کہہ رہا ہے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں نا, لیکن ان 2 رکعت نماز جو آپ کا نقصان, کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ذرا سوچیں, ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ رکعتان خفیفتان, 2 ہلکی رکعت نماز جو تم بطور نفل کے پڑھتے ہو, فرض نہیں. فرض کا مقام تو بڑا اونچا ہے ساتھیوں. 2 ہلکی رکعت نماز, لمبی اور طویل نہیں, جس کو تم نفل کے طور پر پڑھتے ہو اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے, اس قبر والے کے نزدیک دنیا کی نعمت سے بڑھ کر کے ہے. تو اگر 2 رکعت نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ کا نقصان ہوا کہ نہیں نقصان ہوا؟ جی 1 گھنٹہ اگر آپ ڈیوٹی پہ لیٹ ہو جائیں, 1 گھنٹہ دکان دیر میں کھولیں تو شام تک آپ کو احساس رہتا ہے کہ آج ہمارا نقصان ہو گیا. لیکن 2 رکعت نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا. اگر کسی دن فجر کے لیے دیر سے اٹھے اور آپ کی فجر کی سنت چھوٹ گئی, اگرچہ بعد میں پڑھا ہے آپ نے, تو کبھی آپ کو احساس ہوا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے؟ احساس کیا کبھی آپ نے کتنا بڑا نقصان ہے آپ کا؟ کہ وہ 2 رکعت نماز آپ نے کیا بیان فرمایا ہے, دنیا اور دنیا میں جو کچھ سب سے بہتر ہے, یہ نبی سے فرما رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے صرف لاپرواہی سے
الارم بجا اور لاپرواہی سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اور چھوٹ گئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ تیسری چیز، آپ کا بھائی آپ کے بغل میں بیٹھا ہے، کسی کام کے کرنے کو کہے تو کہیں اچھا کر لیتا ہوں، اچھا کرتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر باپ آ کر کہہ دے تو جی اگر آپ نے دیر کیا کیا جی بیوقوف ہے، ہم نے کہا کام کیوں نہیں کیا؟ آپ کا استاد آ کر کہے آپ کو مدیر تو ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کام کی اہمیت کام کا حکم دینے والے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ چاہے کام اہم نہ ہو، کام اپنی جگہ اہم نہ ہو، بڑا نہ ہو، لیکن اس کی اہمیت کہاں سے بڑھتی ہے؟ جی کام کا جو حکم دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں اس چیز کا آپ کو کس نے حکم دیا ہے ساتھیوں؟ اللہ کی قسم سوچیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ بڑی کمی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت حالانکہ عظیم ہے، وہ اہمیت ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ تو یہ آدمی سوچے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی ادھر ایرے گہرے کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام چھوڑ رہے ہیں تو کس کی حکم عدولی کر رہے ہیں ساتھیوں؟ اگر انسان اس کو سوچ لے تو کام میں کبھی کوتاہی ہوگی؟ تو یہ تین چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یاد رہیں گی کہ اس پر کیا اجر ہے۔ دوسری چیز اس کے چھوڑنے کا۔ تیسری چیز یہ کس کا حکم ہے۔ اور چوتھی چیز ایک اور ہے کہ آخر جس کا حکم ہے، جس نے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے نا؟ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کا فرق پڑتا ہی نہیں پڑتا ہے۔ ایک عام مدیر ہوتا ہے آپ کا، آپ سے کہے جاؤ کام کرو، نہیں دیکھ رہا ہے تو فرق ہے، لیکن اگر دیکھتا رہے تو جی کام میں فرق پڑے گا نہیں۔ جائے کہ اللہ تعالیٰ